ہم لوگوں کو دین کے قریب کر سکیں، فہم قرآن کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو ہم ایک ہی سانچے میں ڈھال کے اور اچھے انداز میں قوم کا اور امت مسلمہ کا ایک پروڈکٹیو حصہ بنا سکیں۔ ہر فرد کتنا بھی وہ گناہ گار کیوں نہ ہو اور اپنے تئیں کیسا بھی کام کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک ہوں۔ الحمدللہ اس وقت مور دین 800 سکولز غزالی چلا رہا ہے، اور یہ ٹوٹل دیہات کا پروگرام ہے، اور بے شک اس پہ روزگار میں یا بزنس میں تو قطعاً انکار نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہی تھا کہ ہم اگر ارن بھی کرتے ہیں تو لیکن اس میں مقصدیت اہم ہو، اس میں اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جو ہم معاشرے میں دیں وہ اس جس میں شیوہ پیغمبری کہا جاتا ہے وہ باقی اس کا حق ادا کر سکے۔ مور دین 80 کیمپسز ہیں، یہ 90 کے قریب ہوں گے جو لاہور میں رن ہو رہے ہیں، صرف لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ZEC@PODCAST۔ ہمارے انٹرویوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے شعبے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، کون کہاں پہ کیسا کام کر رہا ہے، اور بہت ساری معلومات جن کی آپ کو جستجو ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ اور کوئریز آ رہی تھی بہت زیادہ کہ آپ ڈاکٹر حضرات کے انٹرویوز بھی لے چکے ہیں، بیسٹ گائناکالوجسٹ کا انٹرویو بھی آپ نے کر لیا ہے، تو ایک ایجوکیشن سسٹم کے کسی ڈائریکٹر کو یا آنر کو بھی آپ اپنے اسٹوڈیو میں کال کریں، دعوت دیں، ان سے پوچھیں جو سسٹم ہے ہمارا اس وقت ایجوکیشن کا وہ کس طرف جا رہا ہے، اور جو والدین پریشان رہتے ہیں کہ تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن تربیت نہیں، کیونکہ شاید تعلیم کو کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ لیکن اس دور میں جہاں یہ پریشانی ہے وہاں پہ کچھ لوگ یہ نیکی بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے تعلیم کو آسان بنا رہے ہیں، اور بے شک اللہ آسانیاں بنانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہماری آج کی شخصیت بڑی ہی شاندار ہے، جی ہاں، ایک ایسا اسکول نیٹ ورک جس کو بہت زیادہ عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل ہے، جو عام آدمی ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرے بچے بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بہت بڑا رول ہے اس اسکول کے اندر۔ میں یہ بات شاید اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ میرے اپنے بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ دار ارقم سے ہی ہے، اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جس کو آزمایا اسی پہ اعتماد کیا۔ اتنے اعتماد سے بولنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں آج کی شخصیت کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب سہیل بشیر صاحب، آپ ریجنل ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکول کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ جی تھینک یو۔ اور جیسا کہ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ میرے اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم خاص طور پہ یہاں پہ تھی، پھر کسی وجہ سے مجھے شفٹ کرنا پڑا تو جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف میں گئی۔ اس وقت بہترین ایجوکیشن سسٹم ماشاءاللہ سے آپ لوگ دے رہے ہیں معاشرے کو، جس میں ہمیشہ میں ذکر کرتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جا رہی ہے، تو یہ خیال کیسے آیا آپ لوگوں کو، تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا۔ ایک تو دار ارقم کے حوالے سے جنہوں نے پروفیسر عرفان صاحب نے یہ شروع کیا تھا، اور ان کا ویژن اور مقصدیت اس میں یہی تھی کہ ہم لوگوں کو دین کے قریب کر سکیں، فہم قرآن کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، سب کو ہم ایک ہی سانچے میں ڈھال کے اور اچھے انداز میں قوم کا اور امت مسلمہ کا ایک پروڈکٹیو حصہ بنا سکیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے سرگودا میں یہ شروع کیا، اور اس کے تقریباً 10 سال بعد لاہور میں اس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ہمارے 4-5 دوست، جن میں یاسین خان صاحب، اشتیاق احمد گوندل صاحب، عامر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب اور وقاص انجم جعفری صاحب، انہوں نے پہلے دار ارقم کا لاہور میں گارڈن ٹاؤن میں اس کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا دار ارقم لاہور میں میں نے بنایا، یہ تقریباً 2001-2000 کی بات ہے۔ تو اس پہ مقصد یہی تھا، اور اس میں میرا خیال شاذ و نادر کوئی ماہ ایسا گزرتا تھا کہ جس میں ہم فہم قرآن کی کلاسیں نہ کرتے ہوں، جس میں والدین کو اور بچوں کو اور اساتذہ کو اس فہم قرآن کے پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت نہ دیتے ہوں، اور بے شک اس پہ روزگار میں یا بزنس میں تو قطعاً انکار نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہی تھا کہ ہم اگر ارن بھی کرتے ہیں تو لیکن اس میں مقصدیت اہم ہو، اس میں اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جو ہم معاشرے میں دیں وہ اس جس میں شیوہ پیغمبری کہا جاتا ہے وہ باقی اس کا حق ادا کر سکے۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے ماشاءاللہ سے۔
اور ابھی تک اگر دیکھا جائے تو لاہور کے اندر کتنے سکولز ماشاءاللہ سے ہیں دار الحکم کے تحت جو چل رہے ہیں؟ مور دین 80 کیمپسز ہیں، یا 90 کے قریب ہوں گے جو لاہور میں رن ہو رہے ہیں، صرف لاہور اچھا شہر میں۔ سر، اتنے زیادہ ماشاءاللہ کیمپسز، اور اس دورانیے میں اس کی بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا بڑا پاکٹ فرینڈلی ہے، ایک معیاری ایجوکیشن جو ہے وہ بڑے مناسب فیس کے اندر بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کوئی اس میں کاروباری نقصان تو نہیں اٹھانا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ روزگار کا ذریعہ بھی تو ہے؟ جی بے شک، میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کتنا بھی وہ گناہگار کیوں نہ ہو اور اپنے تئیں کیسا بھی کام کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ہر فرعون بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا موسیٰ کی طرح ہی ہو۔ تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا بہت سا جو طبقہ ہے ہماری اس پہ معاشرے کا، وہ اپنے بچے کو نیکی کی طرف، دین کی طرف، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کی طرف بالکل لے جانا چاہتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارا کوئی لبرل ایسا ہو یا بالکل خدا بیدار شخصیت ہو تو وہ کہے گا کہ میں نے ادھر بالکل نہیں جانا، ورنہ ہمارے معاشرے کا 80-90% طبقہ جو ہے وہ اس سے جڑا رہنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم ابتدائی طور پہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی اسی کے لیے ہے، اور دوسری اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان کے حوالے سے ہو تو میرا خیال ہے کہ برکات اس کی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم فوراً کرمانے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آسانیاں بہت ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا جی بالکل کہ آسانیاں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ ہم نے مشکل حالات بھی دیکھے، درمیان میں ابھی کووڈ گزرا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سینکڑوں سکول پنجاب میں بند ہوئے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان شکر ہے، اور اس میں ہمارے والدین کا اور بچوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ پورے پاکستان میں ایک بھی دار ارقم نہیں بند ہوا، بالکل سروائیو کر کے بالکل سروائیو کیا، اس لیے کہ ہم اس کو سرو کرنا چاہتے تھے۔ ان مشکل حالات میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ ڈیلیور کر پائیں۔ ہم نے گھروں میں پہنچایا، ہم نے لوگوں کو بلا کے دیا، لیکن یہ جو برکات کا نام لیا جاتا ہے نا، وہ یہی چیز ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اچھا سر، شخصیت سازی کے اوپر بڑی کم توجہ دی جاتی ہے۔ جو ہمارے کمرشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہیں، بہت سارے واقعات یقیناً آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، اور بڑے اندھوناک قسم کے والدین اور جو سوسائٹی ہے وہ ہل کے رہ گئی ہوئی ہے۔ لیکن ایک پلس پوائنٹ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو دار الحکم اسکول کا نیٹ ورک ہے یہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے شخصیت سازی پہ، تو یہ ایک ایڈیشنل چیز آپ لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ یہ ہم نے اس لیے بھی اس کو پہلے دن سے ضروری سمجھا، جس طرح میں نے کہا نا فہم قرآن سے آغاز ہوا ہمارا، اور دار الحکم کا آغاز ہی فہم قرآن سے ہوا۔ ابھی اگر میں پچھلے 2-3 سال کے واقعات، جو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، جس میں کسی کی بیوی قتل ہوتی ہے، کسی کا کچھ اور مسائل بنتے ہیں، منشیات میں ملوث پائے جاتے ہیں بچے، اسٹوڈنٹ، بالکل ہراسمنٹ کے کیس، اچھا یہ سارے کے سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے۔ ایگزیکٹلی، یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، کسی جگہ سے کوئی تربیت نہیں ملی تھی یا کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ تو اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ ان کے مزاج میں یا ان میں تربیت میں کمی تھی۔ دار الحکم نے شروع سے چونکہ یہ کوشش کی ہے، تو اس پہ ہم اپنے طور پہ آنا کے کہنے کو تو یہ تلاوت کے مقابلے ہیں، نعت کے مقابلے ہیں، ڈیبیٹس کے ہیں، آپس میں مکالمہ نویسی اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم انہیں چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بچہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک نئی دنیا ایکسپلور ہوتی ہے جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے، ایون کسی چیئر پہ کھڑا ہو کے اپنی چیز کو بیان کرتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں آج بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آیا۔ اچھا جب وہ یہ نہیں کرتا نا، تو اس کے اندر ایک شائنس، اس کے اندر ایک احساس کمتری، فیس نہیں کر سکتا لوگوں کو، فیس کرنے کا نا تھوڑا سا رہتا ہے کہ پیچھے 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 ایسے ہی۔ تو الحمدللہ میں نے ابھی 2-3 ماہ پہلے ایک ہمارے نا ایلومنائی کا پروگرام ہوا ایک اسکول میں، تو بچوں کو وہاں اکٹھا کیا، ہم نے بلایا، یونیورسٹیز کے لوگ تھے، تو انہوں نے بڑی دلچسپی سے، ایک نوجوان نے کہا کہ میں اس وقت BS کے فائنل سیمسٹر پہ ہوں، لیکن دار الحکم میں نے اسٹیج پہ اسی یونیورسٹی کے اسلامک سینٹر کے اسٹیج میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں میں کئی دفعہ آیا ہوں، لیکن جو ہی دار الحکم سے فارغ ہونے کے بعد آج تک نہ مجھے کالج میں نہ یونیورسٹی میں آج تک میں اسٹیج پہ نہیں جا سکا۔ یعنی ایک اعتماد فراہم کیا جاتا ہے ہر جگہ، یعنی ہمارے پروگرام مثلا اینول فنکشن ہے ہمارا،
تو اس پہ بالکل پلے گروپ سے لے کے کلاس 9-10 تک ہر کلاس کا بچہ پرفارم کرتا ہے، ماشاءاللہ. اور یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی اگر ہے. 20 بچے ہیں کلاس میں تو 20 کے 20 پارٹیسپیٹ وہ تو ہم کریں گے. جو انٹر اسکول کمپٹیشن ہے، اچھا 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 انٹر اسکول میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نعت کمپٹیشن ہے یا اسپیچ کمپٹیشن ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اسکول کا ایک کمپٹیشن ہے اس کے اسٹیج پہ 2-4 بچوں کو بلا کے ایک ویڈیو سیشن یا فوٹو سیشن کرنا ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس میں بے شک فوٹو سیشن جتنا بھی ہو یا کم ہو یا زیادہ، کہ ایک 16-18-20 بچے ہیں کلاس میں تو وہ 100% پارٹیسپیٹ کریں گے. زبردست. مثلا نعت کا اگر کمپٹیشن ہے تو وہ بے شک ایک شعر ہی سنا دیں، ایک شعر گنگنا دیں، پڑھ دیں، ترنم میں پڑھ دیں، ویسے پڑھ دیں، لیکن ہم کہتے ہیں موقع کہ ضرور وہ دیا آ جاتا کے ہے. پڑھیں ضرور، اس کے لیے ان کا کریڈٹ ہو کہ میں کچھ کر کے آیا ہوں گھر جا کے، وہ یہ کہے. تو یہ ایک موقع ملتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بچے اس کو. میں یہ کہ یہی بچے آگے جا کے بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں، پھر مقابلے میں بھی ون جی کر کے بالکل، لاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کئی بچوں نے اس پہ اچھے لیول پہ ڈویژن پہ، ابھی بھی جو لاسٹ 2-3 سالوں میں ہمارے ڈویژن کے اور صوبائی مقابلوں میں ہمارے بچے پہنچے ہیں. اسی طرح اسپورٹس کے حوالے سے دار ارقم نے ایچسن کو ہرایا ہے. ماشاءاللہ. تو یعنی کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ دار بالکل بہت ارقم بڑی اچیومنٹ ہے. کے اسکولس کے ٹورنامنٹ میں جا کے، ورنہ آپ بہت سارے اسکولوں کو لیں گے ان کا نام و نشان نہیں نظر آتا کہیں پہ لیول پہ. تو ہر جگہ پہ ہم نے اسپورٹس کے حوالے سے، یعنی اس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں ساتھ، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی دونوں میں ہم نے اپنے بچوں کو موقع دیا ہے. زبردست. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ میٹرک تک تو سسٹم بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں چل رہا ہے ماشاءاللہ سے دار ارقم کا، تو آگے اگر ہم کالج کی طرف جائیں تو اس میں بھی کوئی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کالج لیول پہ؟ اس پہ ہمارا یونیورسٹی کا پروگرام ہے انشاءاللہ مستقبل میں، لیکن فی الوقت تو یہ پروسیس ہے. لیکن میں یہ پھر عرض کروں گا کہ اس پہ جو اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی یہ جو کلاس میں ہم پڑھاتے ہیں نا، اکیڈیمک کا، کریکولم کا، نصاب کا 60% سے زیادہ رول نہیں ہوتا. یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں. اوکے. 40-50% کردار اس تربیت کا ہوتا ہے، وہ اسکول میں ہو، وہ ماں کی گود میں ہو، وہ اسکول کے اساتذہ کی طرف سے ہو، وہ باپ کی سرپرستی میں ہو. یہ معاشرہ اس کا کر رہا ہوتا ہے، اس کے دادا دادی سے لے کے خالہ نانا جو تمام رشتہ دار ہیں، تمام اس کی تربیت کے حصے دار ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ اسکول سے نکلتے ہیں تو آپ کو ادارہ منتخب کرنے کے حوالے سے پہلے کیریئر کاؤنسلنگ سے گزارنا چاہیے بچے کو کہ کہاں لے کے جانا ہے، بجائے اس کے کہ جہاں میرٹ آئے وہاں کروا دیں. جہاں پہ بچہ جانا چاہتا ہے، کبھی کسی ہمسائے سے متاثر ہو گئے، کبھی کسی کزن سے متاثر ہو گئے، تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. وہ بے شک دار ارقم کی صورت میں ہو، یونیورسٹی یا کسی اور جگہ پہ. لازمی بات ہے دار ارقم بھی کر لے گا تو سب تو لوگ نہیں آ سکتے اس میں. تو یہ اپنی چوائسز میں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ بالکل مڈل ایج پہ، یعنی 7ویں 8ویں کلاس میں مکمل ہو جانی چاہیے کہ بچے نے کدھر جانا ہے. بالکل صحیح کہا. میں بڑی کلاسز میں کالج میں پڑھاتا ہوں تو کئی دفعہ پوچھتے ہیں تیسرے چوتھے سیمیسٹر میں کہ بیٹا یا بیٹی کیا کرنا ہے آپ نے، ایسے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ ڈگری کے بعد سوچیں گے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں نیچے فوکس کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. یہ ریاست کی سطح پہ بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی، کہ ہم اس پہ فوکس کریں. ہم صرف پڑھانے پہ، بزنس کرنے پہ یا میٹرک کروانے پہ زور نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، معاشرتی برائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یورپین ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں بھی پریکٹیکل بہت چیزیں شامل کی گئی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں دار ارقم کے ایجوکیشن سسٹم میں بھی. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہر جتنے بھی پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ہیں ان کو کم از کم جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے 4-5 سال تک کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ایکٹیویٹیز کا رول زیادہ ہونا چاہیے بنسبت بہت 10 کلو کے بیگ اور بھاری بھر کے جو ہے کتابیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ میں اس پہ عرض کروں گا کہ دار ارقم اس پہ خاص عرصے سے کام کر رہا ہے، اور میں اس پہ ایڈ کروں گا کہ دار ارقم کے ریجنل ڈائریکٹرز نے اور کوئی ڈائریکٹرز نے تقریباً ہم نے 4-5 ممالک کے سکولز کا، کالجز کا اور اس طرح تعلیمی اداروں کو وزٹ کرنے کے لیے پروگرام بنایا. ہمارا پورا ایک وفد تقریباً 25-26 لوگوں کا پہلے ترکی گیا، اس کے بعد ملائیشیا کے اداروں کو وزٹ کرنے کے لیے ہم وہاں گئے. ریسنٹلی تقریباً 3-4 ماہ پہلے ہمارا ایک پورا وفد جو تھا آفاق کے ساتھ دار ارقم کے ریجنل ڈائریکٹر جو تھے جاپان گئے.
اور جاپان میں ہم نے بالکل انیشل سٹیج پہ جو 3-4 سال کے بچے تھے ان کے اداروں سے لے کے اسکول اور کالج تک کے اداروں میں ہم گئے، یعنی کہ صبح ہم مارننگ سے پہلے بھی پہنچے ہیں، آف ٹائم کے بعد بھی، اور پورا دن بھی. تو ہم نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور اس کے مطابق اس سے پہلے الحمدللہ ہماری ایک اسکارلٹ سیریز کا پروگرام ہے جو کہ انیشیل بچوں کے لیے ہے. اوکے. ابھی بھی آپ یہاں پہ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں نا کچھ جگہوں پہ کہ نیچے وائٹ بورڈ لگے ہوئے ہیں. جی بالکل، میں دیکھ رہی تھی. اس پہ وہ صرف اس لیے ہے کہ بچہ خود لکھے اس کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ بچے کو سکھایا جائے گا وہ نیٹ پکڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ اس کو سختی نہ کریں، آپ اسے فری ہینڈ دیں، وہ سرکل بنائے، وہ ہاف سرکل کرے، اس کے موٹر نروز بہتر ہوں، وہ اسٹریٹ لائن لگائے، وہ ترچھی لائن لگائے، وہ زگ زیگ کرے. اس کی اپنی پریکٹس اور جو اعتماد ہوگا نا، یہ ہمارا تقریباً جو پلے، نرسری اور پریپ تینوں میں ہم اسکارلٹ کروا رہے ہیں. بالکل. اور وہاں پہ بالکل رٹا نہیں ہے، اور ٹوٹل کنسیپچل اسٹڈی ہے اس پہ، اور کسی طرح کا بھی مینٹل پریشر نہیں ہے بچوں پہ نا، ہیلدی ایکٹیویٹی کے ذریعے فری ہینڈ رکھا ہے ان کے لیے. اور یعنی کہ آپ دیکھیں نا پورے سال میں انہوں نے 12 ڈیجٹ کرنے ہیں، یعنی ایک پورا سال لگتا ہے ایک بچے کا، اور 12 ڈیجٹ اس میں ورڈ میکنگ کرے گا وہ، لیکن ڈیجٹ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. الفابیٹ میں وہ اتنی لوگ کریں گے، باقی بس اس کی تربیت کے حوالے سے ہوگا، اس کی ٹریننگ جو چل رہی ہے اکیڈیمک بھی اور نان اکیڈیمک بھی، وہ دونوں ساتھ. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے یہ، اور وہ جو والدین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو، وہ یقیناً اپریشیٹ کریں گے. یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، کیونکہ ہم ماؤں کو سر بینگ اے مدر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس بات پہ ہوتا تھا اعتراض کہ دیکھیں ہمارے اپنے بچے کا وزن جو ہے وہ بمشکل کوئی 10-15 کلو ہے، اور 10 کلو کا ہی اس کا بیگ ہے، تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے بچے کے ساتھ نا، کہ جیسے بھر کے دے دی ہیں کتابیں، جبکہ اس کی نہ وہ ایج ہے نہ وہ اس کی کلاس ہے. ہماری پوری ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو منیمائز کر سکیں، لیکن پرابلم یہ ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ میں کم کر دوں گا نا، جو بچہ میرے پاس آئے گا وہ آ کے پریشان ہوگا، جو میرے پاس پڑھ رہا ہے وہ کسی دوسرے ادارے میں ٹرانسفر ہوگا، وہاں جا کے اس کے سبجیکٹ چینج ہو جائیں گے. جی ایسے ہی ہم نے ایس این سی تو بنا دیا، لیکن بنیادی چیزیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کلاس میں ہم نے کتنا ویٹ رکھنا ہے، کتنے سبجیکٹ رکھنے ہیں. یعنی ہم 2-3 سبجیکٹ کو کلاس 1, 2, 3 میں مرج کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ پوری کتاب انہیں دی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ساری نہیں پڑھا سکتے. لیکن ہمارے سسٹم میں وہ شامل ہے کہ یہ کتابیں پڑھانی ہیں یا نصاب کا حصہ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم ایس این سی سے بھی وہ اپروو ہو جائے. تو ہم اس کی کتابوں کے جو سبجیکٹ ہیں نا، پلے، نرسری، پریپ تک تو وہ ایک روٹین چلتی ہے، لیکن 1, 2, 3 میں بھی ہم کوشش کریں کہ اس میں بھی ہم سبجیکٹ کم کر سکیں. بالکل یہ بیسکلی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ایس این سی جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے ہم اس سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کروایا جائے جو بچے ایزیلی اس کو پک کر لیں اور ان کو مینٹلی اسٹریس نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آئی تھنک ٹرسٹ ہے غزالی ایجوکیشن. جی ٹرسٹ، اس کو آپ لوگ بڑا اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بارے میں بھی. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ایکچولی ایک بچہ ایک استاد سے شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ اس وقت مور دین 800 اسکولز غزالی چلا رہا ہے، اور یہ ٹوٹل دیہات کا پروگرام ہے، یہ شہروں میں نہیں ہوتے. تو دار ارقم کے بچوں کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور دار ارقم کے ذمہ داران اس غزالی کے پروگرام کو چلانے کے لیے ان کے منتظمین سے حتی الامکان حتی الوسع تعاون کی اور معاونت کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور اس کے اعتماد کی صورتحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 سے 300 اسکول ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ادارے غزالی کو دیے گئے ہیں. یہ اس اعتماد کا مظہر ہے. تو یہ الحمدللہ دار ارقم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بآسانی جو ہے وہ جی بالکل ایجوکیشن حاصل کر لیتی ہے. یقیناً ایک نئی کام ہے جس میں آپ لوگوں کا کنٹریبیوٹ ہے. اچھا، اب میں آتی ہوں، یہ بھی بہت اہم ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آپ لوگوں نے آئی تھنک چند سال پہلے شروع کیا گیا ہے، جس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے لوگوں کی جانب سے، معاشرے کی جانب سے، شعبہ حفظ. جی ماشاءاللہ سے بچے حفظ بھی کر رہے ہیں قرآن پاک. ایک زبردست سسٹم نیٹ ورک کے تحت یہاں پہ
کروایا جاتا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب میں نے وزٹ کیا تھا آپ کا گارڈن ٹاؤن والی برانچ, تو وہاں مجھے سب سے زیادہ خوشی سر اس بات کی ہوئی کہ جو بچوں کا حفظ والا ایریا ہے وہاں باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اس کو نگرانی بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ بہت ساری شکایات ایسی موصول ہوتی رہتی ہیں دیگر اداروں کے بارے میں. تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا. تھوڑا بتائیے گا اس شعبے کا آغاز کب ہوا اور اب تک کیا اس کے اوپر اپڈیٹس ہیں؟ دارالارقم میں جو حفظ قرآن کا شعبہ ہے یہ الحمدللہ پہلے دن سے ہے, ماشاءاللہ. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں نا یہاں سے ہی سینکڑوں بچے حفظ کر کے جا چکے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ہے کہ جس میں دارالارقم نے اس پہ اپنا حصہ ڈالا ہے. امت مسلمہ میں ان حفاظ کی تربیت کے حوالے سے, ان حفاظ کے شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ وَإِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ جو بچے حفظ کرنے والے ہوتے ہیں نا, 7-8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, یہ اپنے سینے میں جب قرآن محفوظ کرتا ہے تو وہ اس آیت کی تفسیر ہوتا ہے. تو یہ ہم معاشرے میں جب دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب تک قرآن کو حفظ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہر دور میں رہے ہیں. اور دارالارقم نے اس پہ ضرورت یہ محسوس کی کہ وہ بچے بعض اوقات مدارس میں جا کے پریشرائز ہوتے ہیں کہ یہ بھائی میرا اسکول جا رہا ہے, میں مدرسے میں جا رہا ہوں اور میں شام تک بندھا ہوا ہوں, یہ فارغ ہو جاتا ہے دوپہر کو. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اس میں آپشن رکھا جائے کہ حفظ جو بچے کرنا چاہیں وہ کر لیں, لیکن پابند یہ نہیں کیا کہ تمام بچے کریں. اور دوسرے اینڈ پہ ہم نے یہ رکھا کہ وہ اسکول ٹائم پہ فارغ ہو جائے گا. جی یہ بہت اچھی بات, تاکہ اسے بھی یہ احساس ہو کہ میں اپنے بھائی بہن کے ساتھ ہوں اور پریشرائز نہ ہوں, اور فیڈ اپ نہ ہو کہ دوسرے بچے تو 2-3 بجے فارغ ہو گئے ہیں, بالکل ایسے میں رات تک بیٹھا ہوا ہوں. چونکہ مدارس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, ان کا اپنا نظام ہے, لیکن وہ رات 7-8 بجے تک بچے کو وہاں ہی رہنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیٹس وائی کہ دارالارقم میں اس پہ لوگوں نے اعتماد بھی کیا, بچوں کو بھی بھیجا, اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حافظ اس میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. اچھا سر, بہت سارے جو اس وقت نو منتخب حکومت ہے اس کے ارکان بھی آپ کو سن رہے ہیں, ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے لوگ بھی سن رہے ہیں. کیا تجاویز دینا چاہیں گے اس وقت جو پاکستان کا نظام ہے ایجوکیشن کا, کیونکہ آپ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں, آپ زیادہ بہتر چیزوں سے گزر رہے ہیں, کیا مشورہ دینا چاہیں گے کس طرح کا تبدیلیاں لائیں نظام میں, یا کس طرح سے اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ مختلف ممالک میں بھی گئے, اور اگر چلے ہم وہ تو ترقی یافتہ ممالک ہوں گے, وہ تو تہذیب یافتہ لوگ ہوں گے, ان کے پاس وسائل ہوں گے. ہمارے بالکل ہمسایہ ملک میں انڈیا موجود ہے, اور اس کی جو ریشو ہے اس کو آپ کا اور ہمارا موازنہ ہی نہیں ہے کسی صورت میں. اچھا, اس میں ہمارے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, ان کے ٹیکسز بالکل نہیں ہیں. میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ ٹیکس کیوں لگا رہی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پابند کیا جائے کہ ہم معاشرے کے وہ بچے جو نہیں پڑھ سکتے انہیں 5-10%, یعنی اگر 100 بچہ ہے ہم پڑھا رہے ہیں تو 10 بچے ہم اس کوٹے میں سے پڑھائیں اور اپنا کنٹریبیوشن اس میں شامل کریں, بجائے اس کے کہ ہم ویسے برڈنائز ہوں. جبکہ یہی صورتحال انڈیا میں ہے. انہوں نے اپنے جو ریشو ہے اس کو تعلیم کی کہیں اوپر لے گئے ہیں, چونکہ وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ 10 سے 20% لوگوں کو فری پڑھائیں گے. یہ پرائیویٹ اداروں کے لیے بھی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کے لیے, یعنی کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے لیے کمپلسری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس دھارے میں لایا جا سکتا ہے. ہمیں باقی جگہوں پہ ریلیف دے کے ہمیں یہ پابند کیا جائے کہ جی آپ, ہم ٹیکس نہیں لیتے, آپ اس ٹیکس کے عوض اتنے بچوں کو اس قومی دھارے میں لے کے آئیں. اور کروڑوں بچے ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کہ تعلیمی اداروں سے دور ہیں. بالکل مستحق ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں یہ کر دیا جائے, دوسرا یہ کہ ہمارا جو یہ اسلامائزیشن کو نا یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے یا کوئی شدت پسندی کی طرف ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو جب آپ لے کے آتے ہیں, آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک میں لوگ جو کافر ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, وہ اپنی جیلوں میں علماء کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرائم سے دور کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی جو پہچان ہے, رسول کی پہچان ہے, وہ جرائم سے, غلطیوں سے, گناہوں سے دور کر کے انسان کو سیدھے رستے پہ اور نیکی کی طرف لے کے آتی ہے. تو ہمیں اپنے نصاب کو, اپنی چیزوں کو, اپنے ملک کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس تربیت کے پروسیس میں گزارنا چاہیے. اب حالانکہ بہتر ہوا ہے, ابھی
प्राइमरी सेक्शन में भी, इवन कॉलेज सेक्टर में भी, ठीक है, यूनिवर्सिटी सेक्टर में भी कुछ बेहतरी आई है। तरबियत का आगाज़ हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी तरफ चलते हैं तो हम अपने उम्मत के हवाले से और कौम के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, अब ये आपका कैमरा है आपके सामने और आपने बड़ी अच्छी बात की और आप उसका अमली मुज़ाहरा भी करते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत, उसमें वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो आप बीइंगा एक प्रोफेशनल टीचर, बीइंगा एक डायरेक्टर जो स्कूल को आप देख रही हैं, एक वालिदैन के लिए मैसेज रिकॉर्ड करवा दें कि वो अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत को किस तरह से देखें। मैं तो कहता हूँ जी, बच्चों को दोस्त बना लें, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। यानी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में वालिद और वालदा के बगैर पीटीए नहीं होती। आज भी यहाँ पे पीटीए थी तो वालिद साहब जो हैं हमारे आते हैं, वालदा को उतारते हैं, वो रिज़ल्ट लेती हैं और घर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि महीने में एक दफ़ा जिस स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अदर देन दार अरकम है, कोई भी है, दार अरकम है, पब्लिक सेक्टर पे है, प्राइवेट सेक्टर पे है, आपको अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, अगर आपने उससे मोबाइल पहले तो लेके ना दें, यानी कम से कम 12-14 साल की उम्र में मोबाइल ना लेके दें। अगर उसके पास वो इस्तेमाल कर रहा है तो देखें कि वो क्या इस्तेमाल करता है, तो उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखें और उसे फौरी तौर पर ना टोकें। आप उसे आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बना के कहें कि बेटा ये ठीक है, ये गलत है, यानी कि ये उसके इन होने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि किसी से बुला के पूछे ना तो सर इस कदर तवज्जो कर लें, वो कहते हैं यार सारी उम्र तो मेरी बच्चों के लिए गुजर गई है, सारा दिन तो मैं बच्चों के लिए कमाता हूँ। भाई बच्चा ही ख़राब हो जाए तो कमाने का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चों के इदारों के साथ लिंक रखें वालिदैन दोनों, और हर माह जाएँ। यानी ये अमूमन हमारे पीटीए पे जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बहुत कम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी इन्वॉल्वमेंट से मुराद ये नहीं कि आते नहीं हैं, ख़वातीन आती हैं, मदर्स आती हैं, ना सारा कुछ, लेकिन ये कि उसके सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, क्लास के उसके बिहेवियर के बारे में वो डिस्कस करें कि बच्चा यहाँ पे क्या करके जाता है। एग्जैक्टली 100%। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ इतना कर लेना तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स नेशन। बिल्कुल, और ये बॉन्डिंग भी हो जाएगी बच्चे नेशन के लिए है। हाँ, हमारा जो बच्चा बिखर रहा है ना, वो इसी वजह से माँ बाप से दूर है। बहुत खूबसूरत सर पैगाम आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपकी बात से मैं सर 100% इत्तेफाक करूंगी। बच्चों को दोस्त बना लें और जो अपनी बाउंडिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि कोई उसको हिला ना सके और कोई उसको अपनी गलत अटेंशन की तरफ राग़िब भी ना कर सके, क्योंकि आप दोस्त होंगे तो वो भी हर बात आपसे शेयर भी करेगा। आज के शो के हवाले से लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर कोई सवाल रह गया है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी सर से टाइम लेके दोबारा उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस मौजू पे इनसे बात कर सके, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।